السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پٹاخے تو آپ نے دیکھ ہی لیے کہ ماشاءاللہ کتنے جاندار اور شاندار طریقے سے پھوڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ دبئی کے اندر آپ نے ابھی دیکھا برج خلیفہ پر کس طریقے سے نئے سال 2026 کی خوشی میں برج خلیفہ کے اوپر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ واہ کیا کہنے ابوظہبی والوں، دبئی والوں، شارجہ والوں اور عرب امیرات والوں، شیخوں تمہاری کیا شان ہے، کیا یہی شان ہے تمہاری کہ تم اس طریقے سے نئے سال کی آمد پر پٹاخے پھوڑو گے۔ اول تو ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن جنوری بھی اللہ نے بنائی ہے، محرم بھی اللہ نے بنایا ہے، مارچ اپریل بھی اللہ نے بنایا، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام میں، شریعت مطہرہ میں اور شریعت محمدی میں جو تاریخ کا اور دنوں کا جو ایک شیڈیول ہے، جو ایک طریقہ کار اللہ نے ہمیں دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے، وہ ہے قمری سال، یعنی چاند کے اعتبار سے۔ چاند کو دیکھ کر ہی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے دن، تاریخ، مہینہ اور سال کے اعتبار سے ہے۔ لیکن شمسی سال جو ہے، یعنی یہ جنوری، فروری، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا مذہب اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یا یہ مذہب اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے، یا یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے پٹاخے چھوڑے جائیں۔ جس طریقے سے یہ لوگ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، کیا خوشی کا یہ ٹھکانہ ہے؟ کیا مذہب اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور خاص طور سے ان لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو، ان دبئی کے لوگوں کو، یہ شیخ ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ چونکہ ان کا جو ملک ہے دبئی، وہ اسلامی ممالک کے نام پر جانا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ دبئی اسلامی ملک ہے، وہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے، اور وہاں پر چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مذہب اسلام میں نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی نہیں ہے اور ان کے یہاں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ 2026 کا سیلیبریشن اس طریقے سے کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ اور لوگ تو دیکھنے والوں کا تو ذنب غفیر ہو ہی جاتا ہے، لیکن انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ اسلامی ملک ہوتے ہوئے اور اسلامی ملک کے نام پر یہ ایسی غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ نئے سال اگر آیا ہے ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا، بلکہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تاریخ اعتبار سے 2026 شروع ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے۔ اس کا سیلیبریشن کے کیا معنی ہے؟ کوئی لوجک ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ بھائی کوئی خوشی ملی ہے یار؟ زندگی کے اگر 50 سال تھے تو ایک سال کم ہو گیا۔ اب ایک سال کم ہونے پر انسان خوشی منائے گا کہ غم کرے گا؟ ہماری زندگی مثال کے طور پر 30 سال تھی، تو ابھی 25 چلا گیا، 29 رہ گئی، تو یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے بھائی؟ تو اس کے پیچھے کوئی لوجک تو ہو، کوئی وجہ تو ہو کہ سیلیبریشن کس وجہ سے ہے بھائی؟ کیا خوشی ملی ہے؟ 5 سال 10 سال ہماری زندگی کے بڑھ گئے ہیں کیا؟ ارے گھٹ رہے ہیں بھائی، اور جب گھٹ رہے ہیں تو پھر سیلیبریشن کا تو کوئی لوجک اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ تو بس اسی طرح سے ان پاگلوں کی طرح سے جیسے برج خلیفہ پر سیلیبریشن ہو رہا ہے، اور مزید یہ کہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، یعنی خدا کو اعلان جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، آسمان کی طرف پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ واہ کیا کہنے ہیں دبئی والوں۔ تو یار یہ تو اچھا نہیں ہے کہ اسلامی ملک ہوتے ہوئے اور اسلامی ملک کے نام پر آپ کو جانا جاتا ہے، دین کا اڈہ آپ کے یہاں بتایا جاتا ہے، اور آپ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں۔ جہاں غیر اسلامی ممالک ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ خیر مسلمانوں، دوستو، آپ سب گزارش اور یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ نیا سال ہے، 2026 شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سال میں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم حاصل کرنے والے ہم زیادہ سے زیادہ بنیں۔ یعنی ہم اپنے پچھلے سال کو دیکھیں اور اگلے سال کا حساب کریں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا ہے اور کیا کمایا ہے۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں، ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، ان کا محاسبہ کرے، اور آئندہ اس سال کے لیے اللہ سے عزم و ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اس سال زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، زیادہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اپنا گناہوں سے بچ کر رہوں گا۔ تو ان چیزوں کو آپ فوکس کریں کہ جو پچھلے سال ہم نے کھویا ہے انشاءاللہ اس سال نہیں کھوئیں گے، اور جو پچھلے سال گناہ کیے ہیں اس سال نہیں کریں گے۔
تو ٹھیک ہے، لیکن سیلیبریشن کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ ویسے بھی مذہب اسلام میں ایک محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے، لیکن مذہب اسلام نے ہمیں محرم دیا ہے، اور سیلیبریشن محرم پر بھی نہیں دیا ہے۔ مبارکباد دینا صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے بہتر بنائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے قریب ہو جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ لیکن سیلیبریشن کا اس طریقے سے کوئی وجہ، کوئی لوجک نہ محرم میں ہے، نہ جنوری میں، نہ اپریل میں، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بہت سارے بچے جو نوجوان طبقہ ہے جو اسکول اور کالجوں کے اندر جاتے ہیں، وہ بھی سیلیبریشن خوب کرتے ہیں، تو خدا را ان چیزوں سے باز رہا کرے۔ سیلیبریشن کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ ہماری زندگی کے سال کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم مرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنی تیاریاں کریں آخرت کے اعتبار سے، اپنی دنیاوی اعتبار سے۔ جو ہم نے پچھلے سال کھویا اس سال اس کو نہ کھوئے، بچا کر کے رکھے، تو ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ باقی آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو آپ کے لیے خیر و عافیت کا سال بنائے، ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور سے غزہ کے ان مظلوموں کے لیے پروردگار عالم اس سال کو خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ غزہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کے لیے اللہ اس سال کو خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آمین اللہم آمین۔